کس حکومت کا کردار کس طرح رہا ہے اس کیس میں؟ بڑی مشکل اور بڑے اشکال کا جواب دے دیا نا آپ نے اس گفتگو میں. آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 32 سال پہلے کھڑے تھے. سر یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ چائنا سی پیک کے معاملے میں بھی اسلامی بینکاری کا ماڈل چاہتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی بات کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم. اور ہم نے آپ سے جس طرح سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بات اور وہ بات ریلیونٹ شخصیات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو ٹاپک ہے اس ٹاپک پر ان سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت شاید ہی کوئی اور ہوگی. خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام میں جناب ایڈوکیٹ کیسر امام صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام عدود صاحب, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے جی, آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سر وقت کے لیے, بہت مہربانی. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہوں جی ماشاء اللہ, تھینک یو. سر پورا اسٹریٹ فارورڈ آؤں گا. آج کل لوگ پریشان ہیں. یہ جو ابھی حالیہ 28 اپریل کو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف, یہ فیصلہ ماضی کے فیصلوں کا ایک طرح سے تسلسل ہی تھا, لیکن بہرحال ایک نئے سرے سے ایک تاریخی فیصلہ تھا. اگین وہی ماضی دہرایا گیا. یعنی آج اگر ہم دیکھیں کہ 90 سے 2022 تک کا سفر ہم دیکھتے ہیں وفاقی شرعی عدالت کا اس حوالے سے, درمیان میں سپریم کورٹ کا اشارت پیرٹ بینچ بھی آیا, تفصیلات میں بعد میں جائیں گے. لیکن یہ جو 32 سال کا عرصہ ہے, آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں آج سے 32 سال پہلے کھڑے تھے. سر کیوں یہ عوام کب تک اس طرح کے یہ کھلواڑ دیکھتی رہے گی شریعت کے ساتھ اور آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے ساتھ؟ اصل میں ودود صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی عوام کے لیے اور آپ کو جو سننے والے ہیں ان کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدود صاحب 1990 سے تو یہ معاملہ شروع ہوا فیڈرل شریعت کورٹ میں, یا جس کو ہم کہیں کہ یہ پالیسی لیول سے یا گورنمنٹ یا اسٹیٹ لیول سے ہٹ کے یہ لیٹیگیشن کا موضوع بنا. جی لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا. درست ہے, بالکل درست ہے. کیونکہ جب بانی پاکستان نے تقریر کی تھی اپنی پہلی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ وہی معاشی نظام ہے کہ جو اسلام نے وضع کر دیا ہے آج سے 1400 سال پہلے. جی تو یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اس ریاست کے اندر جو ہے وہ معاشی نظام وہی ہوگا جس کی جڑیں اسلام نے پختہ کی. جی آپ کی اجازت ہو تو میرے سامنے وہ قائد اعظم کا فرمان انگریزی میں ایز اٹ از موجود ہے, پڑھ کے سنا دوں میں؟ جی پلیز, یہ تو بہت اچھا ہو. جی 1 جولائی کی اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ 1948 کی. ایگزیکٹلی اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع کی. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problem for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster that is now facing the world. یہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. یہ اس میں سیدھا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی معجزہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے اس مغربی نظام معیشت سے, خلاصہ اس کا اگر ہم کریں تو. اور پھر وہ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قانون دان کی معیشت پر نظر اس وقت بھی بڑی سخت تھی. جی بالکل. اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس ویسٹرن جو سسٹم ہے, جو کیپٹلزم کا ایک نظام ہے, اس کو ڈیزاسٹر سے بچایا جا سکے. اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں مسلسل آپ دیکھیں گے, ہر 10 سے 15 سال کے بعد ایک ریسیشن آپ کے سامنے آتا ہے, کیونکہ جتنا بھی یہ ویسٹرن سسٹم ہے یہ ایک ببل کی شکل میں ہے جو جس نے بلاسٹ ہونا ہے کچھ عرصے کے بعد. 1948 کے بعد کنٹینیوسلی آپ دیکھیں گے آبجیکٹیو ریزولوشن آتی ہے جس میں دوبارہ پورا ریاست کا نظام جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے مطابق ہوگا. دین کانسٹیٹیوشن 56, دین 62 کا کانسٹیٹیوشن. لیکن اس کے بعد ایک بڑے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے کہ ہم اپنی جو اکنامک سسٹم ہے اس کو اسلامائز کیسے کریں. ٹھیک ہے.
اور اس کے اوپر مکمل ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرسٹ بیسڈ جتنی بھی اکانومی ہے اور جو بینکنگ ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں نان انٹرسٹ، آپ نے سنا ہوگا NIB بینکنگ جو ہے اس کا آغاز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر دیکھیں تو یہ کانسیپٹ ریاست کو بہت کلیئر ہے، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں اس میں جو آرٹیکل 38F ہے وہ ایگزیکٹلی یہ بات کرتا ہے کہ جو ایلیمینیشن آف ربا ہے وہ ایز سون ایز پاسبل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ وہ ربا کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ آئین کے اندر جو ہے وہ ایک آرٹیکل کو ڈال دیں، ایک لفظ کو استعمال کر لیں. تو ریاست کے جو جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں، جو گورنمنٹ کو رن کرنے والے ہیں، ان سب کو یہ پتا ہے کہ یہ کس ٹرانزیکشن کی بات ڈے 1 سے ہو رہی ہے، اور وہ کون سی ٹرانزیکشن ہے جس کو ایلیمینیٹ کرنے کے بارے میں ہمارے آئین کے اندر تحریر ہے. ٹھیک ہے. تو اصولی طور پر جو پرنسپلی یا پالیسی کے لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے ڈاؤن ٹو اپ ورڈز اینڈ اپ ورڈز ٹو ڈاؤن ورڈز وہ سارے جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ربا ہمارے آئین کے، میں اسلام کو، جب ہم اسلام کو ڈسکس کریں گے تو میں اس آئین کی پروویژن کو ریفر کروں گا جس کی بیس پہ آ رہے ہیں. تو ریاست کے سارے اداروں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے آئین سے متصادم ہے جس نظام کے تحت ہم اپنی ساری اکانومی کو چلا رہے ہیں. اب میں ڈائریکٹلی آتا ہوں کہ جو اسلامائزیشن تھا ہمارے لیگل سسٹم کی اور اکنامک سسٹم کی، اس کے اوپر، اینڈ دیٹ اسلامائزیشن واز جو کہ تھی تھرو کورٹس. ضیاء الحق صاحب نے 1977 کے اندر یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ شریعت بینچز ہونے چاہیے مختلف ہائی کورٹس کے اندر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نتیجے میں 77, 78, 79 تک ہائی کورٹس کے اندر شریعت بینچز موجود تھے پریزیڈینشیل آرڈر کی بیس. بالکل 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 بالکل. اور 1980 میں کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی، اور اس امینڈمنٹ کے تھرو چیپٹر 3A انٹروڈیوس کروا کر فیڈرل شریعت کورٹ کو اسٹیبلش کیا گیا. بالکل. اور وہ ختم، وہ سلسلہ روک دیا گیا، وہ ہائی کورٹ، اور وہ سلسلہ روک دیا گیا ہائی کورٹس کا. جی. اب سرپرائزنگلی ایسا کیا گیا کہ 1980 کے اندر جب شریعت کورٹ کو اسٹیبلش کیا گیا تو شریعت کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ اسی چیپٹر میں لمیٹیڈ کر دی گئی کہ شریعت کورٹ جو ہے وہ فسکل میٹرز کو نہیں دیکھ سکتی، مالی معاملات کو نہیں دیکھ سکتی، مالی معاملات کو نہیں دیکھ سکتی. اب اس کے پیچھے ہو سکتا ہے یہ وزڈم ہو کہ مالی معاملات جو ہیں وہ چونکہ ایک دن میں تبدیل ہونے والے نہیں ہیں تو اس لیے کچھ عرصہ دیا جائے، کیونکہ پیچھے ریاست اصولی طور پر اس چیز پہ کھڑی تھی جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اور ان کے مطابق کہ ہم نے انٹرسٹ کو ختم کرنا ہے. تو شاید اس وقت جو ہے وہ یہ ذہن میں ہو کہ کچھ عرصے کے بعد آٹومیٹکلی یہ چیز پروان چڑھے گی تو اس وقت ہم اس کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیں گے. لیکن وہ جو عرصہ تھا وہ 3 سال، پھر 4 سال، پھر 5 سال، اور پھر 10 سال تک وہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا. فائنلی اٹ واز 1990 کے اندر جو ہے وہ شریعت کورٹ کے پاس اس کی جورسڈکشن آئی، اور 1990 میں پہلی دفعہ پیٹیشنز فائل ہوئی شریعت کورٹ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ 2022 تک، وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ 2022 کا ایک لمبا سفر ہے جس میں میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم دی تیسری نسل ہوں، میں آئی ایم دی تھرڈ جنریشن جو اس مقدمہ کے اندر جو ہے وہ بطور وکیل کام کر رہی ہے. الحمدللہ. یہ ایک طرح سے الحمدللہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے بڑے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے چنا. یہ خدا کی ظاہر ہے کہ عنایت بھی ہے، اور جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، ہم اس کے ہی جو 90 سے پھر آگے شروع ہوا، پھر 91 نومبر میں فیصلہ آتا ہے، پھر وہ اپیل چلی جاتی ہے جناب. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا آگے چل کے ایک بات آپ سے اور بھی مجھے پوچھنی ہے کہ اپیل اور نظر ثانی کا فرق، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس میں خاص طور پر کہ اگر اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. اچھا، 19 نومبر 91 میں ایک فیصلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کی طرف ایک اپیل چلی جاتی ہے، پھر وہ اس فیصلے کو 1999 دسمبر میں وہ اپیلیٹ بینچ بھی برقرار رکھتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. اور پھر آگے وہ بینچ توڑا جاتا ہے، جان بوجھ کر ججز کو گھر بھیجا جاتا ہے، جو بھی مشرف صاحب اور سارا وہ معاملہ. اور پھر اس کے بعد کچھ اور ججز کو لا کے اپیلیٹ بینچ میں، اور UBL کی
جو انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی تھی اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اثر نو کیس وفاقی شرعی عدالت کے پاس جاتا ہے. گویا جو 2022 میں آج آپ فیصلہ لے رہے ہیں, ایکچوئل تو یہ کیس تو شروع ہوا ہے, اس کی جو سماعتیں شروع ہوئی ہیں وہ 2013 میں شروع ہوئی ہیں, لیکن یہ کیس تو غالباً 2002 سے, سوری کیونکہ وہ ظاہر آگے چل کے 2002 سے وفاقی شرعی عدالت کے پاس آیا ہوا ہے نا, اگر میں غلط نہیں ہوں. جی ہاں, یہ دوسرے راؤنڈ کے اندر یہ 2002 سے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ 2002 سے شریعت کورٹ کے پاس جو ہے وہ زیر التوا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب 2002 سے یہ آ رہا ہے آگے. 2013 میں وہ حافظ صاحب ہیں غالباً, عاطف وحید صاحب غالباً, ان کی پٹیشن تھی نا یہ, تو پھر اس کے بعد یہ سماعت. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مقدمہ یہ 2013 سے آگے کا سفر ہم اگر ڈسکس کریں, کیونکہ ذرا آپ کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہے, اور اب ماضی کو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ جی پلیز صرف میں ایک نقطہ جو ہے وہ ماضی کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے اوپر کمنٹ کروں, کیونکہ جی آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اور اعلیٰ عدلیہ کے جو نظائر ہیں, جو ججمنٹس ہیں, اس کے مطابق جب ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کا کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے, اپیل اور نظر ثانی, یہ ہم اس کو اگر کنورٹ کریں انگلش کے اندر کہ جو لینگویج ہے قانون کی, اس میں اپیل تو ایز اٹ از ہم استعمال کرتے ہیں, تو نظر ثانی کا مطلب ہے ریویو. ٹھیک ہے. تو نظر ثانی جو ہے وہ اس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ آیا کوئی قانونی نقص تو نہیں ہے فیصلے کے اندر, کہ کوئی قانون اپلائی کرنے میں کوئی مس ریڈنگ ہو گئی ہو, یا کوئی قانون موجود تھا وہ اس کی نان ریڈنگ ہو گئی ہو اور اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا ہو حالانکہ وہ قانون موجود ہو, تو اس کا بہت لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بیش بہا ججمنٹس ہیں بالکل کہ اس کے اندر آپ کیس کے فیکٹس کو تو کھول ہی نہیں سکتے ود ان دا بینچ, وہ آئی تھنک ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. ایک تو سیم بینچ ریویو کا یہ اصول ہے کہ جنہوں نے پہلا فیصلہ کیا ہے وہی بینچ اس کو سنے گا, وہی ججز. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سکوپ صرف قانون پہ, اس انٹرپریٹیشن پر بھی نہیں, بلکہ قانون کے جو ظاہری لفظ ہے اگر اس کو پڑھنے کے اندر اس کو چھوڑ دیا گیا ہو تو پھر اس کی حد تک جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوگا. مثلا قانون کے اندر کوئی لفظ تحریر ہے, تو جب کوئی کتاب تھی اس سے پڑھا گیا تو جو جج صاحبان ہیں انہوں نے جب ریپروڈیوس کیا اپنی ججمنٹ میں تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ بیچ میں سے چھوڑ گئے. تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ جج صاحبان کی اس ٹائم نظروں سے یہ قانون کے یہ الفاظ اوجل ہو گئے تھے کسی بھی وجہ سے. تو اصل میں قانون جو ہے وہ یہ ہے, اور جو ججمنٹ کے اندر لکھا جا رہا ہے وہ یہ قانون ہے. تو ایگزیکٹلی جو ہے وہ اسی پرنسپل کے اوپر ہم ریویو میں جاتے ہیں, اور ریویو کا سکوپ جو ہے وہ اسی کے حساب سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ریویو میں اس وقت کیا گیا وہ میری ذاتی جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق وہ میرے خیال میں شاید اپیل میں جو پاورز ہیں اس سے بھی بیونڈ جو ہے وہ جا کے تو ریویو کا فیصلہ سنا دیا گیا. حالانکہ یہ سارے نقطے جو تھے وہ ریویو کے اندر جو اپیل تھی اس کے اندر ڈسکس ہو کے ان کا شافی جو جواب تھا وہ ججمنٹ جو خلیل الرحمان خان صاحب نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے, وہ جو انہوں نے دی تھی وہ اس کے اندر ان سب سوالات کا شافی جواب موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جو ریویو ہے جس کو ہم نظر ثانی اس وقت کہہ, نظر ثانی کی بات میں کر رہا ہوں, یہ نظر ثانی اگر نظر ثانی تھی تو وہ پھر سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کی طرف کیوں گئی؟ وہ تو خود وفاقی شرعی عدالت کو کرنا تھا نا نظر ثانی, تو اس فیصلے پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو. نہیں, اصل میں نظر ثانی اس وقت جو فائل ہوئی تھی وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف ہوئی تھی. ہاں اوکے, جو سپریم کورٹ تھا, تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. اوکے. اچھا, ابھی جو اپیل ہے جس کے خلاف ظاہر ہے پورا ملک سراپا احتجاج ہے, لوگ بڑے لوگوں کے اندر پریشانی ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یعنی ہم صرف عدالتی مرحلے کی میں بات کی تھی جس کو میں نے کہا کہ 32 سال ہمیں ہو گئے اور ہم وہیں کے وہیں آ کے رکے ہوئے ہیں. اس میں بھی بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو, یعنی کوئی نیک نیتی اگر آپ کی ہے اور اگر آپ واقعتاً کچھ وضاحت چاہتے ہیں, جس طرح کے کچھ عناصر کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں وضاحت چاہیے جی, صرف اس لیے ہم سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں, وضاحت کی بجائے وہ اپیل میں گئے ہیں
اور سپریم کورٹ کے پاس. اب اس میں جو تھوڑا بہت میری ناقص رائے میں, اس اپیل کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی, یہ معطل ہو کے رہ گیا ہے جب تک اس کی کوئی واضح ججمنٹ نہیں آتی. اگر نظر ثانی ہوتی یہاں, اگر میں غلط ہوں تو پلیز آپ تصحیح کیجیے گا, تو پھر تو یہ صرف ایک یعنی کیس چلتا, لیکن جب تک اس کیس کا کوئی حتمی فیصلہ نہ آتا تو فیڈرل کورٹ کا یہ والا جو ججمنٹ ہے یہ عمل درآمد کے قابل ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا اس حوالے سے, تھوڑا رہنمائی کریں. جی, قانونی طور پر جو آئین کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے جی کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں جب کسی لا کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے, ہاں جی, تو اس کے خلاف جب اپیل جو ہے وہ فائل کی جاتی ہے شریعت اپیلیٹ بینچ میں, تو باقی جتنے بھی قانون ہے اس کے برعکس باقی قوانین جو ہیں یا باقی جو اپیل ہیں اس میں یہ پرووائڈڈ نہیں ہے. حالانکہ سی پی سی کے اندر یہ ہے کہ اپیل کا فائل ہونا جو نیچے والی ججمنٹ ہے اس کو سٹے نہیں کرتی, یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ پرووائڈڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن باقی قوانین کے برعکس جو یہ چیپٹر ہے آئین کے اندر, چیپٹر 3 ہے, جس میں شریعت کورٹ کے حوالے سے اس کو اسٹیبلشمنٹ اور شریعت اپیلیٹ بینچ کو اسٹیبلش کیا گیا, اس کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ جہاں پر اپیل فائل ہو جائے گی جی کسی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف, تو وہ فائلنگ بذات خود سٹے کا کام کرے گی. جی, تو یہ بات سے میں آپ کی بالکل, آپ نے ٹھیک پڑھا اور آپ نے ٹھیک ایکسپلین کیا, متفق ہوں کہ یہ جو اپیل کی فائلنگ ہے یہ چاہے کسی قانونی نقطے پہ ہے یا ایکسپلینیشن سیکھ کی گئی ہے یا کلیریفیکیشن کی گئی ہے, لیکن اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ یہی ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو سسپینڈڈ ہی سمجھا جائے گا. اوکے. اچھا سر, ہم جو آئین پاکستان ہے بڑا واضح, اس کی سوورینٹی جو ہے اس کے حوالے سے بڑا اتنا کلیئر ہے, اور وہ اس کے ماتھے پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا واضح, اگر جملہ آپ ہی پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے. اس سب کے باوجود یہ جو ربا اتنا واضح, یعنی قرآن کا اتنا واضح حکم, حدیث مبارکہ میں اتنی واضح اس کی صراحت, اور یعنی تمام مذاہب میں, صرف اسلام میں نہیں, ایک حرام اور ایک ناجائز عمل ہے. یہ کون سی چیز ہے جو اس پر اتنے سال دلائل چلتے ہیں عدالتوں میں؟ اور آپ تھوڑا سا اس پروسیجر کو بتائیے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, 2013 سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ حضرات کو اس میں تقریباً کوئی 58 سماعتیں ہوئی ہیں نا ابھی کا یہ جو معاملہ ہے, اور 58 فائنل جو ہمارا جو فیصلہ اساس جو ہمارا بینچ ہے اس نے 33 سماعتیں تو اس نے کی ہیں, آپ حضرات نے وہاں اپنے دلائل دیے. تو وہ کون سی چیزیں تھیں جن پہ آپ کنونس کر رہے تھے عدالت کو کہ بھائی یہ حرام ہے, جبکہ واضح ہے قرآن مجید میں؟ تو کیا مسئلہ ہے پھر اتنی واضح بات کو ثابت کرنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے, ایک انالوجی یا ایک یوں سمجھیں کہ ایک قیاس آرائی جو ہے جی, وہ جب قانونی موشگافی کے حوالے سے سامنے آتی ہے تو پھر اس کے اندر بہت سارے نکات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے آئین کی اس جورسڈکشن کے اندر رہ کر آرگو کرنے ہوتے ہیں کہ جو شاید کسی عام سیمینار کے اندر یا کسی سپیچ کے اندر وہ لیمیٹیشنز جو ہیں وہ ہمارے اوپر نہ ہوں. دیکھیے, شریعت کورٹ کے اندر جو ہے وہ آج بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کورٹ کے اندر جو تھا وہ معاملہ بہت سادہ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ معاملہ یہ تھا کہ انٹرسٹ کا لفظ جہاں پر بھی جن قوانین میں پاکستان میں استعمال کیا گیا ہے, میں آئین کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, جن قوانین میں استعمال کیا گیا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جہاں جہاں استعمال کیا گیا ہے لفظ انٹرسٹ وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ربا کے زمرے میں آتا ہے. دس واز ناٹ اوور کیس. ہمارا کیس یہ تھا کہ شریعت کورٹ یہ دیکھے کہ جہاں پر اس انٹرسٹ کے پیچھے کھڑی ہوئی ٹرانزیکشن وہی ٹرانزیکشن ہے جو ربا کی ٹرانزیکشن ہے, تو اس کا جو انیبلنگ لا ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے. اور یہ جورسڈکشن شریعت کورٹ کے پاس جو ہے وہ چیپٹر 3A کے اندر موجود ہے کہ, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کوئی قانون ریپگننٹ ہے ٹو دی انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ. جی, تو ہمارا عدالت کے سامنے جو کیس تھا وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ تھا کہ یہ قوانین ہم نے چیلنج کیے ہوئے ہیں, آپ رسپونڈنٹ سے پوچھ لیں کہ اگر اس میں جو لفظ انٹرسٹ استعمال ہوا ہے وہ ان کے مطابق ربا کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس میں نہیں آتا اور یہ کوئی مختلف چیز ہے تو وہ سیو ہے, اور اگر یہ اسی میں آتا ہے تو یہ ہمارے قانون کا حصہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. لیکن اب جب اس پروپوزیشن کو, یہ جو میں نے بڑا سمپل سا آپ کے سامنے ایک جملہ بولا, اس کو جب زیر بحث لایا جاتا ہے تو دیکھیے پہلا نقطہ یہ اٹھایا گیا اس طرف سے
کہ دیکھیے انٹرسٹ کا لفظ جو ہے وہ تو مختلف آرٹیکلز میں استعمال ہوا ہے آئین کے اندر بھی، اور شریعت کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ آئین پر نہیں ہے. تو اگر شریعت کورٹ کسی قانون میں موجود لفظ انٹرسٹ کو ایکسپلین کر دے گی، اس کو انٹرپریٹ کر دے گی کہ یہ ربا کی ٹرانزیکشن ہے، تو امپلائڈلی یہ آئین کی جو لفظ انٹرسٹ ہے اس کو بھی انٹرپریٹ کر رہی ہوگی، لہذا شریعت کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، اختیار سماعت نہیں ہے. اختیار ہی نہیں ہے. اوکے انہوں نے جڑ سے ہی اکھاڑنے کی کوشش کی اس کو. ایگزیکٹلی ایسا ہے. تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ٹیکنیکلی یا آپ ایسے سمجھیں بھی، کیونکہ ہم تو ایک جب اس کیس کو بحث بھی کیا گیا اور میرے ذہن میں مسلسل یہ بات تھی کہ ایک دینی حمیت کا بالکل اور اللہ کے رسول سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا تو پھر اس میں میرا کچھ بھی نقصان ہوتا ہے، میں نے بس نہیں کرنا وہ جی جو ہی مجھے سمجھ آیا. بے شک. لیکن جب ہم یہی معاملہ عدالت کے سامنے وکلاء حضرات کے ذریعے اٹھاتے ہیں تو پھر اس میں بہت ساری آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور جو اس پورے مقدمے کے اندر جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، ہم نے دیکھا کہ بہت لمبی جو ہے وہ بحثیں ہوئی اس جورسڈکشن کے اوپر اور اس پوری ٹرانزیکشن کے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. صحیح ہے. تو میں اس کے اوپر یہ سمجھوں گا کہ آئینی یا قانونی بحث کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ بحث جاری رکھنا اس وقت بھی جب کہ آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے، وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب رویہ نہیں ہے. اور یہ جو کنٹینیوٹی آف اپیل ہے اس کے اندر بھی اپیل فائل کرنا ہر جو ایگریڈ پارٹی ہے اس کا حق ہے. صحیح ہے. لیکن کوئی وقت تو ایسا آ جانا چاہیے کہ جب ہم اپنا محاسبہ کر کے اس نتیجے پر پہنچیں کہ جس نظام کہ ہم صرف بینیفیشری ہونے کی وجہ سے اس کو بچانا چاہتے ہیں، بالکل آیا وہ نظام جو ہے وہ کسی وقت جب ضرورت پڑے گی وہ ہمیں بھی بچا پائے گا؟ ایسے ہی ہے. خوبصورت بات کی آپ نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ نظام جو ہے ہمیں نہیں بچا سکے گا، ہمیں بچا سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اس زندگی کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں، درست بات ہے، تو وہ نظام ایسا نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے. درست بات ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اچھا میں ذرا اپنے سمجھنے کے لیے، اپنے عام لوگوں کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے، یہ جو انٹرسٹ ربا، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کی جو تعریف ہے، ایک عام آدمی کو آپ سمجھائیں گے پلیز؟ اس کا ایک تو شریعہ پرسپیکٹیو ہے، ایک اس کا جو قانونی اس کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، جو آپ حضرات نے یہاں پہ بات کی پوری عدالت میں ان سماعتوں کے دوران، جو ثابت کی اور جس کو عدالت نے تسلیم کیا. اب یہاں پہ پورے اس کیس کے اندر یہ چیزیں بھی آتی رہیں کہ جو ربا ہے وہ اگر اس میں یعنی کم ہو تو وہ ناجائز ہے، زیادہ ہو تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ جی یوز آف فنڈز کا معاوضہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر 1000 کے بدلے میں 1000 ہے تو پھر تو ظلم ہے، اگر 1000 کے بدلے میں 100 روپے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی بھی رہیں جہاں تک ہمارے علم میں ہے. تھوڑا سا لوگوں کو بریف کیجئے گا پلیز یہ ربا کی تعریف کے ڈیفینیشن کے حوالے سے، کہ عدالت نے ربا اور انٹرسٹ کو الگ الگ رکھا ہے یا ایک ہی مان لیا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل میں ٹرانزیکشن وائز عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے، بینکنگ انٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں، یہ ربا ہی ہے. اور عدالت نے بڑا کیٹیگریکلی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے یہ پروہیبٹڈ ہے اور انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ کے اگینسٹ ہے. میں آپ کے بنیادی سوال کی طرف آتا ہوں کہ ربا یا انٹرسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، اور اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا ہوں. جی پلیز. دیکھیے، قانون جو بنانے والے ہیں وہ قانون بناتے ہیں کسی مقصد کو یا کسی ایشو کو سالو کرنے کے لیے. جو میں بات شروع میں یا پچھلے جو ابھی آپ کے ساتھ سیشن ہو رہا ہے اس میں جو آپ کا گزشتہ سوال تھا اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جب ایک بندے کو ایک بات سمجھ آ جائے اور اس کے بعد بھی اس کو نہ سمجھنا چاہے تو پھر وہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر 4 صوبوں کے اندر یہ قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے پروونشل پارلیمنٹ کے تھرو، جس کو ہم کہتے ہیں پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ ایکٹ. یہ مختلف سالوں میں پنجاب میں میرے خیال میں 2007 کا ہے یا 8 کا ہے، اسی طرح سندھ کے اندر ہے، مختلف جگہوں کے اوپر ہے. اور جو پارلیمنٹ یا لیجسلیچر ہے انہوں نے خود اس قانون کو پاس کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ایک انڈیویجول اگر دوسرے انڈیویجول کو پیسے دیتا ہے، رقم دیتا ہے،
تو اس کے اوپر وہ ایکسٹرا چارج نہیں کرے گا. اگر چارج کرے گا تو وہ انٹرسٹ ہے اور وہ جرم ہے, اور اس کے خلاف انہوں نے اس کو اوفینس بنا کے کہا کہ اس بندے کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے جب ہم بحث کر رہے تھے تو انہوں نے جب دوسری سائڈ سے یہ بحث چل رہی تھی جی کہ انٹرسٹ کے بہت سارے معنی ہیں اور بہت ساری وہ چیزیں, تو ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے یہ قوانین رکھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اور جو فاضل وکلاء صاحبان ہیں اور جو بینکرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں, اصل میں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو کام ریاست نے ایک اکیلے بندے کو منع کیا ہے کہ اگر وہ کرے گا تو یہ جرم ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اجتماعی طور پر اس کو حلال قرار دے دیا جائے. اچھا. ٹھیک ہے سر. تو عدالت کو یہ جو نقطہ تھا یہ ریفر بھی ہوا بعد میں ججمنٹ میں, اور ان لاز کو ریفر بھی کیا گیا کہ دیکھیے کہ انڈیویجول منی لینڈنگ جو ہے وہ حرام ہے اور وہ جرم ہے اسی ریاست کے اندر, لیکن اجتماعی طور پر اگر ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کرے تو اس کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے کہ وہ جائز ہے اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہر فورم کے اوپر. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹ کی کمپلیکسٹی سے کے حوالے سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ مختلف ٹرانزیکشنز ہیں, لیکن بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی رقم کے اوپر جو کہ آپ انویسٹمنٹ یا کاروبار کے لیے نہیں دیتے وہ آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں اس کے ذاتی یا جس بھی کمرشل جس بھی استعمال کے لیے, تو آپ اس کے اوپر اس رقم سے ایکسٹرا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. آگے میں اس کی مزید جو نیٹی گریٹیز ہیں اس میں نہیں جاؤں گا. اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دیر آر مینی تھنگز, دیر آر مینی آرگومنٹس. ان میں سے ایک جو آپ نے ریفر کی وہ انفلیشن بھی ہے, اسی طرح جو سروس چارجز ہیں وہ بھی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوکے جو کرنسی انفلیٹ ہو رہی ہے آپ کا موقف یہ ہے کہ اس میں تو آپ انٹرسٹ جو ہے وہ اس لیے رکھیں تاکہ اس منی کی انفلیشن کو کور کیا جائے. بالکل بالکل. لیکن اس کے اگینسٹ کرنسیز ایسی بھی ہیں جو انفلیٹ نہیں ہو رہی بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم اسٹرانگ ہو رہی ہیں. تو آیا ان بینکس کے اندر مثلا میرا اگر ڈالرز میں اکاؤنٹ ہے تو میری کرنسی انفلیشن کا شکار نہیں ہو رہی بلکہ اسٹرانگ ہو رہی ہے, تو آیا وہ جو بینک ہے وہ مجھے جس حوالے سے انفلیشن کو کور کرنے کے لیے انٹرسٹ کا سہارا لے رہا ہے اسی حوالے سے آیا مجھے پے بیک کر رہا ہے؟ جو مجھے پے بیک کرے گا تو بینک کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے. بالکل. تو انفلیشن جو ہے یہ کبھی بھی ڈیفنس نہیں ہوا کسی اکانومی کے اندر. درست بات ہے. تو اس کے بہت سارے ماڈلز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, لیکن یعنی اس کے لیے تو پھر ہر کرنسی کے حساب سے آپ کو الگ سے قانون بنانا پڑے گا. ایگزیکٹلی. تو فرام دی روٹ یہ پروہیبٹڈ ہے اور ہم اس کو پروہیبٹڈ سمجھتے ہیں. ہاں اس کے پروہیبٹڈ ہونے کی وجہ سے جو سوشل ایشوز یا اکنامک ایشوز آ سکتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ نکالے, جو ہمارے بڑے بڑے جو برین ہیں وہ اس کا حل نکالے, اور بہت سارے اس کے سولوشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم بالکل ڈارک ایجز میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ سولوشنز اپلائی نہیں کیے گئے, اور ہم تو اب اتنے آگے نکل گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں 1990 کا بھی دور نہیں ہے جس ٹائم جو ہے وہ آپ کی فیلڈ کے اندر جو آلٹرنیٹ بینکنگ سسٹمز تھے, جو اکنامک سسٹم تھے وہ موجود نہیں تھے. آج ہم جس ایج میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں تو آن گراؤنڈ ایکسپیرینسڈ اور پریکٹیکلی بہت سارے جو ہیں وہ آلٹرنیٹیوز موجود. بالکل ایسا ہی. اچھا یہ ججمنٹ ہے آپ کا آئی تھنک کوئی 300 سم تھنگ صفحات ہیں, 312 یا 314 اس طرح ایسے ہی کچھ. اچھا اتنا بڑے ججمنٹ میں ہر پہلو کا ظاہر ہے اس کیس میں جائزہ لیا گیا ہے. وہاں جو اگر ججز کے سامنے جو بحث ہوئی ہے ایون کہ یہاں تک اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ بھائی عمل درآمد کیسے ہوگا, ہمارے بینکنگ سیکٹر کا مستقبل کیا ہوگا, ہمارے جو بیرونی قرضہ جات ہیں کیا ان میں بھی شرح سود اسی طرح جس طرح چل رہی ہے اسی طرح رہے گی یا وہ بھی ہمیں ختم کرنی ہے, اگلے قرضے لینے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمیں لینے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو پڑھی گئی جو ججمنٹ میں اس میں سوالات میں لکھی گئی ہے, جو اس کو اگر پڑھا جائے جو بنیادی سوالات وہاں پہ ذکر کیے گئے کہ چائنا سی پیک کے معاملے میں بھی اسلامی بینکاری چاہتا ہے کا ماڈل چاہتا ہے وہاں جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے, تو وائی ناٹ کہ ہم اسلامک بینکنگ کو امپلیمنٹ کریں, اور ہمارے پاس متبادل کے طور پہ ہے بھی, ابھی آپ نے لاسٹ میں ابھی بھی مینشن کیا. تو کوئی اس طرح کی چیز بھی ڈسکس ہوئی کیا چائنا کے حوالے سے ایسی کوئی چیز ہے سی پیک کے حوالے سے؟ جی بالکل, سی پیک کے حوالے سے بالکل یہ چیز موجود ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا نا آپ کے سامنے براڈر پروسپیکٹ رکھتا ہوں. ہاں جی پلیز. دیکھیے صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر ہر کنونشنل بینک نے
اپنا جو اسلامک ونڈو ہے وہ اوپن کی ہے اور وہ اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی جو بینکس ہیں انہوں نے اپنی اسلامک ونڈو رکھی اور اسلامک ونڈو کے مطابق وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو ان کے کسٹمرز ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں, وہ بہت بڑے بڑے جو ویسٹرن انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامک بینکنگ کو اسلامک جو ہے وہ کہہ دینے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا میرے اور آپ کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے. یہ ایک نظام معیشت ہے متبادل پورا. یہ ایک نظام معیشت ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی بڑے دنیا کے برینز ہیں جو اکانومی کو پڑھتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ ہمارے لیے زیادہ وائبل ہے نسبتاً, مطلب یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک سڑک بناتے ہیں, اس کے لیے آپ 3 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 3 کروڑ روپے کے اوپر مجھے ڈیٹ سروسنگ میں آپ ہر سال جو ہے وہ 1% دیں گے اور 3 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. لیکن جو ڈیٹ دینے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ سڑک جب بنے گی تو اس پر سے جب گاڑیاں گزریں گی تو اس کے ٹول میں تو 50 لاکھ روپیہ سالانہ اکٹھا ہوگا, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سرمایہ لگا رہا ہوں, آپ سڑک بنائیں, میں آپ کے ساتھ 50% کا پارٹنر ہوں. کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 3 لاکھ کی جگہ مجھے 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پر اینم اس میں سے پروفٹ ہوگا. تو وہ جو ڈیٹ دینے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ماڈل کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اور ادھر کریں. اور ایگزیکٹلی یہ سی پیک میں بھی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف کے اندر بھی. اچھا. یہ جو ماڈل ہے یہ اس کی ونڈو ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ نیگوشیٹ کر کے اس ماڈل میں آئی ایم ایف سے لینا چاہتا ہے جو ڈیٹ ہے یا جو چیز ہے, تو ان کے پاس بھی یہ ماڈل ہے کہ وہ اس کو اسی حساب سے پے کریں اور اس حساب سے جو ہے وہ ان سے واپسی کا تقاضا کریں. ان کے پاس اس کی ونڈو ہے کہ اس نیچر کا ایگریمنٹ کیا. یعنی یہ تو آپ نے بہت بڑی مشکل اور بڑے اشکال کا جواب دے دیا نا اپنے اس گفتگو میں, کہ اگر ہم آئی ایم ایف سے بھی معاملہ اسلامک بینکنگ کے تھرو, بینکنگ سیکٹر کے تھرو کرنا چاہیں تو وہ بھی نیگوسیشن کے بعد ممکن ہے. مطلب جی ہاں, اس ٹرانزیکشن کے مطابق ممکن ہے. وہ شاید جو ہے وہ اس ایگریمنٹ میں کہیں اسلامک کا لفظ نہ لکھا ہو, لیکن جو اس کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ٹرانزیکشن جس ٹرانزیکشن کی ہم بات کرتے ہیں یہ اس کے مطابق جو ہے وہ ممکن ہے. زبردست. دیکھیے انٹرنیشنلی سر آپ سکوک ایشو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویسٹرن مارکیٹ میں سکوک ایشو کر رہے ہیں. آپ کے بڑے بڑے جو کسٹمرز ہیں دے آر نان مسلمس, اوکے, اینڈ دے ہیو بین اٹریکٹڈ ٹو دیئر سکوک. جو آپ کے سکوک بانڈز ہیں اس کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. دیٹ از پیورلی این اسلامک ماڈل جو ایسٹ کے بیس پہ ایشو کیا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن, یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ مس کنسیپشن پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے اس سے ہم جو ہے ہمارے دنیا میں جتنے بھی ونڈوز ہیں اور دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور ہم اس تک محدود ہو جائیں گے اور ہماری ٹریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ پوری دنیا اس کے اوپر بزنس کر رہی ہے, پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. زبردست سر, بہت زبردست, جزاک اللہ خیر. آگے بڑھیں گے تھوڑا سا ابھی, یعنی آپ ذرا اپنے حوالے سے اگر بتائیں کہ یہ جو پورا کیس تھا اس کی جو 58 سماعتیں ہوئی ہیں 2013 سے 2022 کی اس دورانیے میں 9 سال تقریباً, اس میں آپ کتنی تمام سماعتوں میں رہے آپ شروع سے؟ مور اور لیس جو ہے بہت ساری سماعتیں تو ایسی تھیں جس میں کوئی میٹیریل پروسیڈنگز جو ہے وہ نہیں تھیں. لیکن جب میٹیریل پروسیڈنگز ہوئی اور خاص کر پچھلے 1 سال میں تو تقریباً ساری ہی ایسی ڈیٹس تھیں کہ جس کے اوپر آرگومنٹس جو ہے وہ ایڈوانس کرنے تھے. تو اس میں حاضری اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کیس بحث کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سننا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نکات ہیں ان کا جواب دوسری طرف سے کیا آتا ہے. تو آپ اپنا ریبرٹل جو ہے وہ اس حساب سے تیار کرتے ہیں تاکہ بینچ کو کونسلز یا وہ مس گائیڈ نہ کر دیں, وہ کسی اور سائڈ پہ نہ لے کے جائیں فوکس میں. تو میں تقریباً ساری ہی جو سماعتیں تھیں اس میں موجود تھا. چلیں جی, بہت مبارک. اچھا, یہ جو آپ نے شروع میں ایک بات جوریسڈکشن کی ہم نے کی تھوڑی دیر پہلے, اختیار کی بات کی, اس حوالے سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انور منصور خان صاحب کا کردار بڑا زبردست رہا اس کو ثابت کرنے میں کہ بالکل یہ اسی فیڈرل شریعت کورٹ ہی کی جوریسڈکشن ہے. یہ ان کے کردار کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ابھی, لیکن اس کیس میں ظاہر ہے وہ بھی تھے تو بڑا نمایاں کردار تھے بہت. جی ہاں, میں خیر میرے ذہن میں تھا کہ جب ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے تو میں ان تمام جو کردار ہیں جنہوں نے اس میں اپنا رول پلے کیا میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہمارے اگینسٹ جو اپیئر ہو رہے تھے
کیونکہ ان کی جو ولولہ انگیزی تھی ان کی وجہ سے شاید جو ہے وہ ہم مزید انہوں نے تقویت دی ہمیں کہ ہم اس کو زیادہ پڑھ کے اور زیادہ محنت کر کے جو ہے وہ آئیں اور اس میں جو ہے وہ اپنا خون پسینہ ایک کریں. انور منصور صاحب کا جو رول تھا یہ اس میں بڑا آئیڈیل قسم کا تھا. میں خیر بابر اعوان صاحب بھی تھے, وہ بھی اپیئر ہوئے تھے, انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہا تھا اس حوالے سے اس کی فیور میں انور منصور صاحب نے کہا, اور بہت سے جو بڑے وکلا ہیں. انور منصور صاحب کا میں اس لیے نام اسپیسیفکلی لینا چاہوں گا, انور منصور صاحب جو تھے ہی واز اٹارنی جنرل بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. جی ہاں 2013 کے بعد جو ہے جب ایگزیکٹلی یہ کوسچن آیا اور اسٹیٹ بینک نے یہ آبجیکشن ریز کیا کہ جورسڈکشن نہیں ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس, اور ریویو کے اندر جو کچھ پوائنٹس تھے ان کو آرگو کرنے کے لیے کہا, تو جب فیڈریشن کو اس میں نوٹس کر کے انور منصور خان صاحب اپیئر ہوئے تو دس واز ویری کورجیس فرام ہز سائڈ کہ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ہی جورسڈکشن ہے اس معاملے کو دیکھنے کی. بالکل. اینڈ ہی اسٹوڈ آن دس پوائنٹ ٹل ہز لاسٹ ہیئرنگ, جب بھی اس مقدمے کی ہوئی, جب وہ اٹارنی جنرل نہیں رہے تب بھی وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے. اور میں انور منصور خان صاحب کے ساتھ ساتھ میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ان کی صاحبزادی ہیں جنہوں نے اس کیس میں بہت زیادہ تیاری کر کے بہت زیادہ ہیلپ کی بینچ کی, اور ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں ریٹن فارم میں بینچ کے سامنے جو ہے وہ آئی تھی. سیلیوٹ ہے سر, سیلیوٹ, ہر کردار کو سیلیوٹ ہونا چاہیے اس پورے معاملے میں. جی بالکل درست بات ہے سر. اور اس میں جو ہماری ٹیم تھی اس میں شروع میں توصیف عباسی صاحب تھے میرے ساتھ, انہوں نے اس پورے کیس میں بہت محنت کی انہوں نے, اور سردار فاروق صاحب تھے. اس طرح مطلب ہماری جو تھی وہ ایک بڑی ہی میں کہوں گا بلینڈڈ قسم کی ٹیم تھی, اور وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ تھی اس حوالے سے اس پورے کیس کے اوپر کام. ماشاءاللہ. اچھا تھوڑا سا میں بڑا اسپیسیفک آپ کو میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے میں اگر پوچھوں, یہ ایک پیرالل شرعی عدالت جو بنائی گئی اس وقت 1980 میں 1980 میں, اگر اس کے ہر فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا تھا تو اپیلیٹ بینچ ٹھیک نہیں تھا سر ایکچولی تھوڑا سا ہم اگر جو ہمارے قوانین ہیں ان کو بغور ان کا جائزہ لیں تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1979 کے اندر ضیاء الحق صاحب نے کچھ لیجسلیشن کروائی تھی, اسلامائزیشن آف لا کے کانٹیکسٹ میں کچھ لیجسلیشن ہوئی تھی, جس میں اگر آپ کو یاد ہو تو پروہیبیشن آف زنا کے حوالے سے, اسی طرح جو شراب نوشی تھی اس حوالے سے, اور کچھ لاز جو تھے وہ اسپیسیفکلی جن کو ہم جو کچھ قانون ہیں جن کو ہم اس ٹاپک سے یا اس ہیڈ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ حدود لاز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو لیجسلیشن تھی چونکہ وہ پیورلی اس کا کانٹیکسٹ اسلامک تھا کہ یہ شرعی قوانین ہیں, جی, تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو ہائی کورٹ تھا ان کے بینچ اس وقت کے جو بھی لیجسلیچرز تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ناکافی ہیں, تو اس ایکسکلوسیو فیلڈ کو دیکھنے کے لیے ایک ایکسکلوسیو جو ہے وہ عدالت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو شریعت کورٹ کے پاس جو جورسڈکشن ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک تو ان حدود کے مطابق جو کسی کو سزائیں اگر ہوئی ہیں یا کوئی بندہ بری ہوا ہے نیچے ٹرائل کورٹ سے, تو اس کی اپیل شریعت کورٹ میں جاتی تھی کیونکہ یہ شریعہ کے مطابق وہ قوانین تھے جس کے مطابق ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. اور دوسری جو ساتھ جورسڈکشن دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ کوئی قانون اگر خلاف قرآن و سنہ ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی جورسڈکشن دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو جو ہم شریعت کورٹ کے پاس جاتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن میں, وہ اسی جورسڈکشن میں جاتے ہیں کہ اگر کوئی قانون جو ہے وہ خلاف قرآن و سنہ ہو تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کروایا جا سکے. سر نہیں ہو رہا نا, دیکھ تو رہے ہیں آپ, کیا انہوں نے اپیل ہو گئی, بار بار اپیل ہو رہی ہے, اور سارا معاملہ 32 سال عدالتی جو پروسیجر ہے وہیں کا وہیں کھڑا ہے. یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. میرے خیال میں سر کہ جو شریعت عدالت ہے, شرعی عدالت ہے, انہوں نے دیر سے فیصلہ کیا, تاہم انہوں نے فیصلہ کیا. اب اپیل کا جو حق ہے, جی ہاں, اب اپیل کا حق آئین میں موجود ہے, اپیل بھی دائر ہوئی, جو اس کے الفاظ ہیں وہ اس منو ان جو ہے وہ اس کے مطابق سسپینڈ بھی ہوا. تو یہ جو آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں, لازمی بات ہے کہ وہ تو آئین میں امینڈمنٹ کے تھرو ہی کون کرے گا سر؟
جی ہاں سر. کون کرے گا؟ اچھا یہ تو یہ تلخ سوال ہے اور اس کا جواب بھی کافی تلخ ہوگا، بیکاز کہ یہ کچھ چیزیں بائی ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں. یعنی جو 99 میں جو پورا مرحلہ ہوا، آپ دیکھیں جو جس بینک کی طرف سے اپیل اور وہ سارا معاملہ، وہ سارا بھی اس وقت بھی دور حکومت تقریباً یہی تھا میرے خیال سے. اور ابھی بھی آپ کو میں اگر یہ پوچھوں آپ سے، ظاہر ہے آپ نے بڑا ڈیپلی اس کیس کو دیکھا ہے، اس کے حصہ رہے ہیں، بہت اہم کردار رہے ہیں اس کا، کہ کس حکومت کا کردار کس طرح رہا ہے اس کیس میں. میں پلیز تھوڑا سا اس میں آپ نے بالکل جو ہے نا وہ گول مول نہیں کرنا، اسٹریٹ فارورڈ، تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی تو پتہ چلے نا کہ ہم ہمارے جو حکمران ہیں ان سے ہم کیا توقعات لگائیں اور کیا ان سے نہ لگائیں. پھر ہم اصل میں ودود صاحب یہ تھوڑا سا جو سوال ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں مشکل ہے کہ نہیں، مشکل نہیں ہے، یہ اتنا ایک آسان سوال ہے کہ پھر اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پینٹ سے لے کے ٹوپی تک سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم آگے چلیں. پاس کر دیا آپ نے. ہم کریٹیکل، مطلب کہ ہم آج سے سیاسی طور پر بھی ہم آگے چلیں. ہم کریٹیکل انالیسز کرنے کی بجائے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے وہ کام نہیں کیا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، تو ہم آگے چلیں اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ان کو جو ہے وہ آگے کا راستہ دکھائیں تاکہ وہ اسٹریٹ ہوں. جی سر آپ سے میں یہی پوچھ رہا، ابھی آپ نے شروع میں بھی یہ بات کی نا کہ بہرحال ایک چیز تو کلیئر ہے، لوگوں کو کلیئر ہے کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. اس کے باوجود اپیل اس پہ ارمان لگتا ہے. آپ نے شروع میں بھی یہ بات 2-3 بار مینشن کی. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں سر کہ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا، اگر ہمیں اپنے خیر خواہ بدخواہ کا علم نہیں ہوگا، بے شک وہ وضاحتاً نہ ہو، اشارتاً کنایتاً ہو، تو ہم اس کے مطابق پلان کیسے کریں گے سر؟ ایسا نہ ہو نا کہ ہم اپنے جو جس طرح وہ ہوتا ہے کہ گندم کے اوپر، گندم کی ڈھیری پہ کسی گندم خور کو نگران بنا دیں اور مطمئن ہو جائیں اور نتیجہ الٹیمیٹلی وہی ہو جو ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں، تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا آگے؟ صرف میں اس لیے میرے خیال میں سر معاشی جو مسئلہ ہے اس کا حل یا اس کا جواب وہ معاشی جو ہے وہ ایک ناکہ بندی یا اس حوالے سے ہے. ایک مہم جو ہے وہ شروع ہوئی، میری نظر سے بھی گزری وہ، کہ جس میں وہ جو بینکس ہیں کہ جنہوں نے جو سپریم کورٹ میں اور وہ جو گئے ہیں وہاں پہ اس کے حوالے سے مختلف چیزیں آئیں کہ ان میں سے جو سرمایہ ہے وہ اس کو نکالا جائے، وہ کیا جائے. کیونکہ دیکھیے میرا یا آپ کا ویو وہ وربل ہو سکتا ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر عدالت اور جو آئین ہے اس کے مطابق یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس اپیل کو دائر کریں. اور لازمی بات ہے کہ جو بینک رن کر رہے ہیں وہ سرمایہ دار ہیں اور ان کی جو لوگ ہیں ان کے سنتے بھی ہیں کہ جو ایوان اقتدار میں جب بھی موجود ہوتے ہیں. یہ کسی ایک پارٹی کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ مجبوری ہے، یہ سب کی ایسی ہی مجبوری ہے. لیکن اگر سرمایہ دار جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کی بنیاد پہ کر رہا ہے. تو جو ایک مہم چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے خیال میں دیٹ ول ہٹ ٹو دی روٹ. صحیح ہے. یہ جو ایک اپیل گئی ہوئی ہے 4 نجی بینکوں کے خلاف، تو مہم چل رہی ہے، لوگ اپنا غم و غصہ بھی اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. اور اس دفعہ اس میں شدت اس لیے بھی ہے کہ پہلے جب یہ معاملات ہوئے تو اس وقت ظاہر ہے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، اور اب ظاہر ہے ایک بہرحال ایک میڈیم ہے لوگوں کے پاس. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بینک، اگر حکومت پاکستان، اگر وزارت خزانہ، وزارت قانون یا جو بینکنگ کا ہمارا وہ اگر نہ چاہے تو کیا نجی بینک اپنے طور پر اپیل میں جا سکتے ہیں؟ سر اصل میں جو نجی بینک ہیں وہ اس میں اپیل میں بالکل جا سکتے ہیں، کیونکہ ٹو ون ایکسٹینٹ اور دی ادر وہ ایگریڈ پارٹی ہیں اس کے اندر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو پورا نظام ہے وہ جس اصول پہ اسٹرکچرڈ ہے، اس اصول کو یا اس قانون کو جب نیچے سے کھینچ لیا جائے گا تو ان کا جو پورا ایک بینکنگ کا سسٹم ہے جس کے اوپر جو ہے they have been promised to run business، وہ پرومس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حوالے سے ان کا لوکس ٹینڈائی بنتا ہے اور وہ ایگریوڈ ہیں تو وہ اپیل میں جا سکتے ہیں قانونی طور پہ. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت بھی تو فریق ہے.
جی حکومت جو ہے وہ شریعت کوڈ کے اندر یہ ذہن میں رکھیے کہ شریعت کوڈ میں جب بھی آپ قانون چیلنج کرتے ہیں جی تو اس میں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو آپ فریق بناتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو وہ ان سب پٹیشنز کے اندر وہ فریق ہوتے ہیں. فریق ہے, اور اگر حکومت چاہے تو یہ جو اپیل ہے یہ واپس لے سکتی ہے. اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ہے, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ فیڈریشن جو ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور 4 بینکس جو ہیں وہ گئے ہیں. تو اسٹیٹ بینک اسٹیٹ کا ہے نا سر, اس لیے اب قانون تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے سر, کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے اور وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز جو ہے وہ اپنے بورڈ کے تھرو کر سکتی ہے. قانونی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے قانون کے اندر 2 ٹرمز بولی جاتی ہیں, وہ بڑے مزے کی ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز. ایک ٹرم بولی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی جور. تو ڈی جور کا مطلب ہوتا ہے ایز پر لا, قانون میں جو لکھا ہوا ہے. دوسری ٹرم اسی کے اگینسٹ بولی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈی فیکٹو. ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں آن گراؤنڈ کیا ہے. صحیح ہے. تو ڈی جور جو ہے اس میں تو اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو ہم نے شو کیا ہوا ایز انڈیپینڈنٹ باڈی, بٹ ڈی فیکٹو ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی اس میں رضامندی شامل حال تھی, تبھی یہ جو ہے وہ اپیلز جو ہیں وہ فائل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ریکارڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اوکے اچھا, تھوڑا کنکلوژن کی طرف جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے, کیا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آپ دوبارہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں؟ اپنے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے, اور ویسے عمومی ایک رہنمائی کے لیے بھی کہ اب آگے ہو کیا سکتا ہے اس اپیل والے معاملے کے بعد, کیونکہ یہ فیصلہ تو اب معطل ہے نا, سسپینڈڈ ہے. دیکھیے سر, جو ہم جب شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل فائل کرتے ہیں تو ایک بات جو ہے وہ جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اپیلیٹ بینچ کوئی ایسا بینچ نہیں ہے جو ہر وقت موجود ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے. وہ ایک خاص تناظر میں تشکیل اور خاص ایلیمنٹس کے ساتھ تشکیل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک اسپیشل جورسڈکشن ہے, اسپیشل بینچ ہوتا ہے جو خاص قسم کے مقدمات کی سماعت کرتا ہے. تو جب یہ مقدمہ وہاں پہ وہ فائل کیا گیا, اپیل وہاں پہ فائل کر دی گئی, تو اب شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. وہ کب کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, نو باڈی نوز, نمبر 1. اوکے. اس کے کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ فکس ہوگا اور پھر اس کے اوپر سماعت ہوگی, اور یہ سماعت کب تک چلتی ہے اب دوبارہ کسی بندے کو اس حوالے سے نہیں پتا. صحیح. اور اس کا فیصلہ جو ہے اب شریعت اپیلیٹ بینچ سے کب آتا ہے اس کا بھی کوئی جواب جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اس وقت. میں چاہتا ہوں کہ بہت جلدی اس کی سماعت ہو اور اس کا فیصلہ آئے, کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کی اپیل ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو نیچر آف دیٹ اپیل ہے اس میں انہوں نے بظاہر اپنے آپ کو ہائیڈ کیا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم جو ہے یہ بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے سر, حالانکہ انہوں نے چیلنج کیا ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اوپنلی وہ نہیں آئے. دے ہیو ٹرائیڈ کہ ان چیزوں کے پیچھے وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. بالکل. تو جب بھی اس چیز کا فیصلہ ہوگا, ہم چاہتے ہیں جلدی ہو, لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا. اب ہم جو اس میں سب سے پازیٹیو چیز ہے جس میں ہمیں بہت ہوپ فل رہنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارا جو مقدمہ ہے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس پورے مقدمے کے اندر وہ بہت مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہے تو ہم جو ہے وہ کسی بھی فورم کے اوپر اس اسپیسیفک پروپوزیشن میں ہمارے خلاف فیصلہ آئے. اوکے. وہ جلدیہ بدیر آئے, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا. جی انشاءاللہ تعالیٰ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اس کو سما کو اگر ملائیں تو میں اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھوں فیصلہ آنے کی جو مدت ہے جس کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا, تو پہلا فیصلہ تو 1990 میں یہ کیس شروع ہوا اور 91 میں فیصلہ آ گیا نومبر میں, کوئی 1.5 سال پونے 2 سال میں. دوسرا جو اس پر اپیل کا فیصلہ آیا وہ 8 سال 1 ماہ میں آ گیا. پھر اس کے بعد آپ حضرات کا جس میں آپ ابھی فریق تھے جس کیس میں یہ 2002 سے عدالت کو بھجوایا گیا اور 20 سال مجموعی اور 9 سال سماعتوں کے, تو اس کے بعد یہ فیصلہ آیا
اور اب دوبارہ یہ ظاہر ہے شرع القرون کی طرف ہی ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو بہرحال کوئی امید اچھی نہیں لگ رہی، لیکن جو باتیں آپ نے کی اس سے لگ رہا ہے کہ جتنا تفصیلی یہ فیصلہ ہے، جتنے مضبوط دلائل ہیں، اور جتنا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جتنی اب تحریک ہے لوگوں میں، جو لوگ متحرک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے، ہو سکتا ہے یہ اپیل ہی واپس لے لی جائے. کیا بعید ہے سر؟ جی ممکن ہے، جی ایسا بھی ممکن ہے، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. جی پلیز. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی سیریس ڈسکشن کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے جی کہ جو ہمارا شریعت کورٹ میں پہلی دفعہ فیصلہ ہوا تھا وہ 1990 میں پٹیشنز دائر ہوئی تھی، 1991 میں فیصلہ آ گیا تھا. جی تو مور اور لیس ہم اگر اس کو 1 سال کہہ لیں، لیکن شریعت اپیلیٹ بینچ میں جو ہے وہ جب اپیلز وہاں پہ فائل ہوئی تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 8-9 سال کا عرصہ لگا تھا. بالکل. تو اب اس دفعہ یہ ہو گیا ہے کہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ سنانے میں تقریباً 20 سال لگائے ہیں. بالکل. تو امید یہ کرتے ہیں کہ شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ اگر اسی ریشو سے چلے گا کہ ایک عدالت نے کم وقت لگایا تھا پچھلی دفعہ اور دوسری نے زیادہ لگایا تھا، تو اس دفعہ نیچے والی نے زیادہ لگا دیا، تو امید ہے کہ اوپر والی جو عدالت ہیں وہ اس کا فیصلہ 3-4 مہینے میں کر دیں گی انشاءاللہ سر. تھینک یو، بہت شکریہ کیسر امام صاحب، آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. بس آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں کہ آپ کے خیال میں عوام کا، بحیثیت عوام ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے جو ایک نتیجہ خیز ہوگا، جو مثبت نتیجہ خیز ہو جس کی میں بات کروں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری عوام کے لیے آپ کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیے سر کہ 3 جو چیزیں ہیں ان کو آپ اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں اگر ہم اس کو شامل کر لیں تو میرے خیال میں اس کا جو نتائج یا اثرات ہوں گے وہ بڑے دور رس ہوں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس اور شعور پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت اوکے. اور اس میں جو ہے وہ ہمارا جتنا بھی مذہبی حلقہ ہے خصوصاً، اور جو ہمارے اسلامک بینکس جو ہیں اس میں جو شریعہ بورڈز ہیں اور جو وہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پالیسی لیول کے اوپر اس چیز کو مختلف پمفلٹس کے ذریعے اپنی بینک کی برانچز پہ اور اس جگہ کے اوپر اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا اہتمام کریں. نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑی ایک اوپن سیکرٹ ہے جی کہ میں نے یہ بات سنی ہے، جی مجھے نہیں پتا، میں کبھی اس پہ ریسرچ نہیں کر سکا، کہ شاید امام موسیٰ کاظم تھے یا امام علی کرم اللہ وجہ تھے، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ میں یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے کروں. تو انہوں نے جواباً یہ کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے جو ہے وہ تبلیغ نہ کرنی پڑے. جی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں they speak louder than your words. اوکے. بالکل. تو اگر میں اور آپ جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ بولتے رہیں تو شاید اس کا اثر نہیں ہوگا. اگر ہم وہ جو بینکس ہیں، جو ایک مہم چل رہی ہے، اس میں ہم پریکٹیکلی انوالو ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں جو سٹیج یا جو ٹیبل جس کی وجہ سے، جو بیس ہے جس کی وجہ سے یہ بینکس جو ہیں انہوں نے یہ والا کام کیا، وہ ان کے نیچے سے اگر کھینچ لیا جائے گا وہ سرمایہ، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے پاس کوئی اور گراؤنڈ ہے جس کے اوپر کھڑے ہو سکیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا اپنا بھی ایک شریعہ بورڈ ہے. جی. شریعہ بورڈ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ کی طرف سے شریعت کورٹ میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، ریزسٹنس آئی تھی جب اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ کے اوپر ایک خاص پوزیشن لی تھی. وہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جو شریعہ بورڈ تھا انہوں نے اس پہ ریزسٹنس شو کر کے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ موقف رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپیل کی فائلنگ کے حوالے سے شاید ان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی، انہوں نے کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا گیا. تو جو شریعہ بورڈز ہیں مختلف اداروں کے، انہیں چاہیے کہ وہ سامنے آئیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب میرے خیال میں کہ انہیں اپنا پریشر جو ہے اور اپنی چیزیں ایگزرٹ کرنی چاہیے پراپرلی، جس کا جو ہے وہ بینیفٹ ہو. جی صحیح.
سر تھینک یو. ناظرین محترم، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس موقع کے اوپر میں نے جس طرح سے کچھ دن پہلے فیس بک کے اوپر بھی ایک تحریر لکھی تھی اور یہی کہا تھا اس میں کہ ہم شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ناشکری کا وبال بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہم جب یہ فیصلہ آیا ہے، جن جن کرداروں نے یہ تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، اس پر محنت کی ہے دن رات اور اپنے خون جگر سے اس فیصلے کو لکھا ہے، یقین کریں ہم نے ان کو مستقل اور بری طرح سے فراموش کیا ہے. ان کے لیے کوئی شاباشی کے کلمات، ان کی حوصلہ افزائی کی کوئی کلمات، جب ان کو اس کی پاداش میں، ان فیصلوں کی پاداش میں ان پر مشکل وقت آیا تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں ماضی میں جتنے ججز تھے، جسٹس وجیہ الدین، جسٹس خلیل الرحمان، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، ان کو کس طرح سے سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا گیا، گھر بھیج دیا گیا اسی فیصلے کی پاداش میں، اور اسی طرح سے پھر وہ بینچ پورا توڑ دیا گیا. کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی کسی بھی حوالے سے، نہ تنظیمی سطح سے نہ انڈیویجول کی سطح سے. یہ بہت افسوسناک عمل ہے. اب اس کے بعد اب یہ فیصلہ جو آیا ہے، اس میں جن کرداروں نے، کیسر امام صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، بڑے عرصے تک انہوں نے دلائل دیے، بڑے عرصے تک انہوں نے اس فیصلے کے حوالے سے دلائل دیے. اسی طرح سے انور منصور خان صاحب کا ذکر آیا، اسی طرح سے بابر اعوان صاحب کا ذکر آیا، اسی طرح سے وہ بینچ، فیصلہ ساز بینچ جس نے یہ فیصلہ لکھا، یہ فیصلہ دیا، جن میں نام مینشن کروں گا جو ججز ہیں. چیف جسٹس تھے جو اس بینچ کے جناب نور مسکنزئی صاحب، اسی طرح سے جناب انور شاہ صاحب، سید انور شاہ صاحب، جسٹس سید انور شاہ صاحب، جناب جسٹس خادم حسین شاہ صاحب. یہ تین ججز، ان کا ہم نے کوئی شکریہ ادا نہیں کیا کسی بھی سطح سے. تو یہ اگین، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. انسانوں کو شکر ادا نہیں کرو گے نا تو پروردگار کے شکر کا حق ادا ہے ہی نہیں، جتنا کہتے رہو زبان سے. یہ انسانوں کا شکریہ پروردگار کے شکر کے لیے لازم سی شے ہے بھائی، یہ شرط اول ہے. تو اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. میں خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں کے توسط سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کرداروں کو یاد رکھیں. کیسر امام صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایک بہت بڑا کردار، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. دیگر جو حضرات ہمیں سنیں گے یا نہیں بھی سنیں گے غائبانہ بھی، اللہ تو سن رہا ہے کہ ہم اس کے بندوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ اسی کا شکر ہے اس واسطے سے. خیر بہرحال اجازت دیجیے، اس پوڈ کاسٹ سے امید ہے کچھ پروڈکٹیو گفتگو ہوئی ہوگی، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کوئی بھی سوالات ہوں آپ کے اس حوالے سے تو اسی پوڈ کاسٹ کے کمنٹس بار میں آپ لکھیں گے. انشاءاللہ ہم ریلیونٹ شخصیات سے اور اسی طرح ان شخصیات سے آپ کے ان سوالات کو ڈسکس کر کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اور جن کرداروں کے حوالے سے بات کی گئی اس پروگرام میں، اور خاص طور پہ ہمارے عمل کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہم سب کو اپنی حیثیت کے مطابق مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.